آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈاکٹر ناکامورا کون تھا اور افغانستان میں کیا کر رہا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکمل جانیں گے۔ اس کا پورا نام ہے ٹیسٹو ناکامورا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1946 کو فوکوکا پریفیکچر جاپان سے تھا۔ وہ فزیشین ڈاکٹر بھی تھا۔ اس کا تعلق جاپان سے تھا۔ امن کا رومن میگسیسے ایوارڈ یافتہ بھی تھا۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے افغان صوبہ ننگرہارا میں پانی کا انعکاس کیا، جس پر کروڑوں ین لگا چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ کام ان کا بھائی کر رہا تھا، لیکن ان کا بھائی افغانی دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا، تو ان کے ادھورے کام کو مکمل کرنے کے لیے ناکامورا نے اپنی کلینک چھوڑ دی اور جاپان سے افغانستان چلا گیا۔ ڈاکٹر ناکامورا نے ننگرہارا کو اپنا مسکن بنا لیا اور یہاں پر صحراؤں کو آباد کرنے لگا۔ اس کام کے لیے اس نے ننگرہارا کے خیوا ضلع میں ایک بڑی کینال پر کام شروع کیا، جو دریائے کنڈر سے 25 کلومیٹر کی لمبائی پر محیط تھا۔ اس نے ننگرہارا کے لوگوں کی زندگی ہی بدل دی۔ پھر 2016 میں ناکامورا نے مزید 8 کینال تعمیر کی، جو 16,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرتی ہے، جس سے ضلع گمبھیرا کے 6 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ ناکامورا کا ایک ہی نعرہ تھا کہ اسلحہ اور ٹینکس اس مسائل کا حل نہیں۔ افغان قوم کے لیے جان قربان کرنے والے ڈاکٹر ناکامورا افغان نے اس کو دن دہاڑے قتل کر دیا۔ ڈاکٹر ناکامورا کو انسانیت کا اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے دن دہاڑے بغیر کسی مجبوری کے افغانستان میں گزار دیے۔ وہ خود کو افغان قوم کا ایک فرد سمجھنے لگے تھے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے بھی ڈاکٹر ناکامورا کی افغانستان سے محبت دیکھتے ہوئے انہیں افغانستان کی شہریت بھی بخشی تھی، لیکن پھر بھی اچانک انہیں افغانستان میں بھی کسی افغان نے دن کو قتل کر دیا تھا۔ وہ 4 ستمبر کی ایک سر صبح تھی۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں سخت سردی کے باوجود ڈاکٹر ناکامورا، جنہیں افغان عوام پیار سے کاکا مراد بھی کہا کرتی تھی، افغانستان غریب عوام کے لیے تعمیر ہونے والی نہری نظام کے انتہائی اہم منصوبے پر کام کا جائزہ لینے کے لیے محافظوں کے ہمراہ ہم سفر کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے مختلف آنے والی گاڑیوں نے گھیر لیا، جنہیں نامعلوم افراد سوار تھے۔ ڈاکٹر ناکامورا پھر بھی مطمئن تھے، کیونکہ وہ علاقے کے سب سے غیر متنازع اور غیر ملکی شخص تھے۔ یہاں سب سے ہی ان سے واقف تھے اور اس سے محبت کرتے تھے، کیونکہ جو خدمات ڈاکٹر ناکامورا نے افغان عوام کے لیے سر انجام دیے تھے، وہ کبھی بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر ناکامورا 28 برس سے افغانستان میں مقیم تھے۔ یہاں ڈاکٹر ناکامورا نے نہ صرف جنگ زدہ لاکھوں افغان شہریوں کا علاج معالجہ کیا تھا، بلکہ 2 ہسپتال بھی تعمیر کیے، جہاں ہزاروں افغان شہری روزانہ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ ڈاکٹر ناکامورا اب علاج معالجے سے ہٹ کر افغان شہریوں کے لیے بڑے بڑے افغانستان منصوبے پر کام کر رہے تھے، تاکہ لوگ ہتھیار چھوڑ کر کھیتی باڑی کے ذریعے اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں۔ ڈاکٹر ناکامورا نے جلال آباد میں شاندار نہری منصوبے شروع کیے تھے، تاکہ ریگستان کو نخلستان میں تبدیل کیا جا سکے، جس سے 6 لاکھ افغان شہریوں کو روزگار میسر آنا تھا۔ سب کچھ ٹھیک سے چل رہا تھا۔ افغانستان میں جنگ کے بادل چھٹ رہے تھے۔ طالبان اور امریکہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کی بھرپور معاشی مدد کی تھی، تو پھر کوئی ڈاکٹر ناکامورا کو نقصان پہنچانا چاہے گا؟ یہی سوچ کر ڈاکٹر ناکامورا نے نامعلوم افراد کے گھیرے میں آ کر یہ مطمئن تھے، کیونکہ افغانستان میں ایسے حالات متوقع رہتے تھے، لیکن آج صورت حالات مختلف تھی، کیونکہ یہ نامعلوم افراد ڈاکٹر ناکامورا کو اغوا کرنے یا کسی طرح تعاون حاصل کرنے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر ناکامورا اس نہر کی تعمیری اعداد و شمار کے مطابق لگ بھگ 6 لاکھ خاندانوں کی معاشی مسائل حل ہوں گے۔ اس سے غریب مزدوروں کو مزدوری ملے گی، جس سے ان کے حالات چل سکیں گے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر سکیں گے، اور وہ اب اس نہر سے سیراب ہونے والی بنجر زمینوں سے رزق حاصل کریں گے، اور وہ اپنے بنجر رقبوں کو آباد کریں گے، جس سے فصل اگا کر اس کو فروخت کریں گے اور اپنی ضروریات پوری کریں
کریں گے۔ ڈاکٹر ناکامورا نے غریبوں کی بہت زیادہ ہمدرد تھے، جس قوم کے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں، جس نے قوم کے لیے ہسپتال بنائے اور جس قوم کے لیے نہری نظام تعمیر کیا، جس قوم کے لیے ریگستان کو نخلستان میں تبدیل کیا، اس قوم نے آج اس کی جان لے لی۔ ڈاکٹر ناکامورا کو 11 سال قبل اغوا کے بعد ہونے والا ان کا اپنا دوست جو جاپانی تھا اس نے قتل کرایا ہوگا۔ ڈاکٹر ناکامورا جو ماہر زراعت تھا اور نہری نظام کو تیار کرنے کا بھی بہت زیادہ ماہر تھا۔ اس وقت جاپان کی کمر ایٹمی دھماکوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ناکامورا نے ساری زندگی میں صرف ایک ہی لفظ سکھایا: محنت، محنت اور شدید محنت۔ ناکامورا نے تعلیم کی اور ڈاکٹر بن گیا۔ 2003 میں ناکامورا کا بھائی دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ناکامورا کا بھائی کا مشن اپنے سر لے لیا۔ اس نے ننگرہار میں ایک نہر تعمیر کی جس سے افغانستان کے لوگ اس سے دن رات محنت کر کے اس سے اپنے گھر کی ضروریات پوری کریں گے۔ اس نہر سے ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جس سے علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا۔ لوگ خوشحال ہوگے، کھیتی باڑی ہوگی اور جانوروں کی بھی افزائش ہوگی اور لوگوں کے مال مویشیوں کے لیے بھی چارہ اور پانی ملا تو کئی فارم بن گئے۔ ناکامورا نے مزید 8 نہریں بنائیں جس سے لاکھوں پیڑ پودے اور درخت لگائے۔ اس کی بنائی گئی نہریں 16,000 ایکڑ زمین کو سیراب کر رہی ہیں، جن سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہو گیا۔ اس نے محنت کی، شدید ترین محنت کی۔ 73 سال کی عمر میں وہ دن رات کا کام کرتا تھا۔ وہ مزدوروں سے مل جل کر کام کرتا تھا اور ان کو پیار سے اور حسن سلوک سے پیش آتا تھا۔ ملک کی خاطر اور غریب عوام کی خاطر دن رات محنت کرتے تھے۔ افغانستان کے حالات بہتر سے بہتر بناؤں گا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر جینا سیکھیں۔ اس نے 20 سال افغانستان کی خدمت کی۔ وہ افغانستان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی جاری کیا جس سے ان کی پہچان ہوگی، اور دوسری بات وہ باہر والے ممالک بھی جا سکتے ہیں مزدوری کے لیے، جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر سکتے ہیں۔ اس بے لوث خدمات کا صلہ یوں ملا کہ اس افغانستان کے لوگوں نے ہی قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 سیکورٹی گارڈ تھے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ جاپان حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2016 میں آرڈر آف رائزنگ سن ریلیو سے بھی نوازا تھا، جبکہ افغانستان میں بھی 2018 میں افغان نیشنل میڈل سے بھی نوازا گیا تھا۔ ڈاکٹر ناکامورا نے صرف افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی 6 سال تک خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ 1985 سے 1991 تک پشاور میں افغان غزین کے لیے طبی خدمات انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر ناکامورا کا قول ہے کہ جس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی وہ یہ تھا کہ ہتھیار اور ٹینک مسائل کا حل نہیں ہو سکتے، لیکن معاشی سے بہتری سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ناکامورا بیماریوں کے خاتمے کے لیے کہا کرتے تھے کہ پانی کی ایک نہر کا وہ کام کر سکتی ہے جو 100 ڈاکٹر مل کر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دریائے کنڈر پر 11 ڈیم تعمیر کیے تھے۔ ڈاکٹر ناکامورا اب بھی ہم نے نہیں، لیکن ان کی خدمات افغانستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں میں لکھی جائے گی۔ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر ناکامورا کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کراری واقعی سزا دے سکیں۔ ڈاکٹر ناکامورا کے قاتل سے کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ شاید وہ ملک جو پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو خراب ہوتے دیکھنا چاہتا ہو، یا افغانستان کی تعمیروں میں جاپان کے کردار کم کرنا چاہتا ہو۔ تو حقیقت میں معلوم ہوگا کہ کون اس خون ناحق میں ملوث ہے۔ تاہم میری حکومت جاپان، حکومت افغانستان اور حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ امن کی نوبل میں انعام کے لیے مشترکہ طور پر ڈاکٹر ناکامورا کے قاتل سے کون فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ شاید وہ ملک جو پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو خراب ہوتے دیکھنا چاہتا ہو، یا افغانستان کے تعمیروں میں جاپان کا کردار کم کرنا چاہتا ہو۔ تحقیقات سے معلوم ہوگا کہ کون اس خون ناحق میں ملوث ہے۔ تاہم میری حکومت جاپان، حکومت افغانستان اور حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ امن کے نوبل میں انعام کے لیے مشترکہ طور پر ڈاکٹر ناکامورا کا نام آگے کیا جائے، تاکہ ان کی خدمات کو جس طرح ان کی زندگی میں سراہا گیا تھا، ان کی موت کے بعد بھی دنیا کی ان کی خدمات کو اگلی کئی صدیوں تک یاد رکھا سکے۔ یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی مدد سے طالبان اور خشک بنجر رقبوں کو سرسبز لہلاتے ہوئے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ افغانستان چند سالوں میں بھوک اور افلاس سے مکمل طور پر خلاصی حاصل کر لے گا۔ ڈاکٹر ناکامورا کے اس اقدام سے مقامی لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے کھیت سیراب ہوں گے اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ دوسرے ممالک کو بڑی مقدار میں اناج فروخت کرے گا، جس سے کثیر تعداد میں زر مبادلہ کمایا جائے گا اور دیگر پروجیکٹ پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیزی رفتاری سے افغانستان میں کام ہوتا رہا تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں
افغانستان ایک بڑے زرعی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر سامنے آئے گا۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں فصلیں کاشت نہیں کی جاتی افغانستان سے اناج حاصل کرنے پر مجبور ہوں گے، اور 4 سالوں میں افغانستان دنیا کی بڑی طاقت ممالک میں کے ہمراہ کھڑا ہوگا اور یہ عالم اسلام کے لیے مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ جو خدمات ڈاکٹر ناکامورا نے افغان عوام کے لیے سر انجام دی تھی وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر ناکامورا نے سمجھایا ہے کہ محنت کرو اور شوق سے محنت کرو۔ kilometer route of the irrigation canal, a large mosque with a capacity of 800 people opens its doors.